نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا میری پیاری بیٹیوں، ابھی ہم کون سی سورت پڑھیں گے؟ بولیں کون سی پڑھیں گے؟ سورہ طارق، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے یا ہمیشہ رحم کرنے، بلکہ دیکھیں کتنا اچھا ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیشہ ہی رحم کرنے والا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہمیشہ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آسمان کی فضائے بسیط اور خلائے عظیم کی قسم، رات کو نظر آنے والے کی قسم۔ اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا طَارِقٌ، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو نظر آنے والا کیا ہے؟ اس سے مراد ہر وہ آسمانی کرہ ہے، خواہ وہ ستارہ یا سیارہ یا اجرام سماوی کا کوئی اور کرہ، جو چمک کر فضا کو روشن کر دیتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک نگہبان مقرر نہیں ہے، مطلب یہ کرامتاً کاتبین، فرشتوں کا ذکر ہے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سرانے اللہ پاک نے جس کے سر پہ یا جس کے کندھوں پہ فرشتے نہ موجود ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کس لیے موجود ہیں؟ آپ کی نیکیاں لکھنے کے لیے۔ پس انسان کو غور و تحقیق کرنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ قوت سے اچھلنے والے پانی یعنی قوی اور متحرک مادہ تولد میں سے پیدا کیا گیا ہے، جو پیٹھ اور کولے کی ہڈیوں کے درمیان پیڑوں کے حلقے میں سے گزر کر باہر نکلتا ہے۔ بے شک وہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، انسان کا مین بنیادی جو ہڈی ہے وہ ریڑھ کی یہ جو ہڈی ہے، یہاں پر ایک مادہ ہے جس سے انسان کی سارا وہ تخلیق ہوئی اور وہ سارا کچھ جو وہ بنتا ہے، یعنی یہ والی جو ہڈی ہے اس کا ذکر ہے۔ بے شک وہ اس زندگی کو اللہ فرماتا ہے جو پیٹھ اور کولے کی ہڈیوں کے درمیان، دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ ریڑھ کی ہڈی اگر بندے کی کمزور ہو جائے، بندہ چل ہی نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ بچہ معذور ہونا اور اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر اس کی یہ والی ہڈی ٹھیک ہے نا تو ہم اس کو کھڑا کر دیں گے، لیکن اگر اس کی یہ ہڈی ٹھیک نہیں تو بچہ کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پیٹھ اور کولے کی ہڈیوں کے درمیان پیڑوں کے حلقے میں سے گزر کر باہر نکلتا ہے، یعنی بندے تیری اوقات یہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے، اس کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے، ڈر جا اللہ تعالیٰ سے۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا نا کہ فرشتے مقرر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو بتا رہا ہے کہ تیری اوقات یہ ہے، مطلب تو ایسے ایسے بنا ہے، تو اکڑتا کس بات پہ؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ اس زندگی کو پھر واپس لانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ 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 اللہ، فرشتوں کا ذکر کیا، پھر انسان کے بنانے کا ذکر کیا، پھر اللہ بتا رہا ہے کہ میں تجھے واپس بھی لا سکتا ہوں، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں تجھے پھر واپس لانے والا ہوں، جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے، کہ مطلب تجھے میں ماروں گا تو پھر تجھے اٹھاؤں گا، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر انسان کے پاس نہ خود کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، کوئی طاقت انسان کی اپنی نہیں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس آسمانی کائنات کی قسم جو پھر اپنی ابتدائی حالت میں پلٹ جانے والی ہے، اس زمین کی قسم جو پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانے والی ہے، بے شک یہ فیصلہ کن قطعی فرمان ہے اور یہ ہنسی کی بات نہیں ہے۔ میری بہنوں یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، بے شک وہ کافر پرفریب تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں اور میں اپنی تدبیر فرما رہا ہوں، پس آپ کافروں کو ذرا مہلت دے دیجئے، زیادہ نہیں بس انہیں تھوڑی سی ڈھیل اور دے دیجئے۔ سورۃ الاعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب بولے اللہ اکبر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان اللہ۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے، اور سب سے بڑی تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ
व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, जिसने कायनात की हर चीज़ को पैदा किया, फिर इसे जुमला तकाज़ों की तकमील के साथ दुरुस्त तवाज़न दिया, और जिसने हर चीज़ के लिए हर चीज़ के लिए कानून मुकर्रर किया, फिर इसे अपने अपने निज़ाम के मुताबिक रहने और चलने का रास्ता बताया, और जिसने ज़मीन से चारा निकाला, ज़मीन से क्या निकाला? चारा निकाला, और जिसने ज़मीन से चारा निकाला, फिर इसे स्याही माइल अल्लाह फिर इसे स्याही माइल खुश्क कर दिया। फिर आप देखते हैं चारा देखा कभी, जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, जैसे काला स्याह हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, पहले हरा भरा होता है फिर वो काला हो जाता है। अल्लाह ताला अपनी निशानी बता रहा है कि कौन उसको ऐसे करता है, अल्लाह ताला। तो इसी तरह अल्लाह ताला तुझे भी, तू पहले जवान होता है फिर तू बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला हर चीज़ पे अरूज आता है, फिर उसके बाद हाँ जी, ये ज़हन में रखे, पूरी कायनात ही ऐसे है, पूरी कायनात का सिस्टम ही ऐसे है। अल्लाह फरमाता है, ए हबीब मुकर्रम, हम आपको खुद ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। यानी अल्लाह के नबी ने कलम से नहीं पढ़ा, अल्लाह के हबीब ने कलम से नहीं पढ़ा, मेरे आका जी को किसने पढ़ाया है? अल्लाह ताला ने। सुभान अल्लाह, आप उम्मी नबी हैं, आपको रब ने पढ़ाया है, लाने वाला जबरील, भेजने वाला रब, और पढ़ने वाला मेरा मुस्तफ़ा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, ए हबीब मुकर्रम, हम आपको खुद ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं, महबूब कभी भूलेंगे ही नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे। बेशक वो जहर और खफ़ी यानी ज़ाहिर और पोशीदा और बुलंद और आहिस्ता सब बातों को जानता है, और हम आपको इस आसान शरीयत पर अमल पैरा होने के लिए भी सहूलत फराहम फरमाएंगे। बस आप नसीहत फरमाते रहिए, बशर्ते कि नसीहत सुनने वालों को फ़ायदा दे। अलबत्ता वही नसीहत सुने, अब सुनता कौन है? अलबत्ता वही नसीहत कबूल करेगा जो अल्लाह से डरता है, अलबत्ता वही नसीहत कबूल करेगा जो अल्लाह से डरता है। और बदबख्त इस नसीहत से पहलू तही करेंगे जो क़यामत के दिन सबसे बड़ी आग में दाखिल होगा, फिर वो इसमें ना मरेगा ना जिएगा। बेशक वही बामराद हुआ जो नफ्स के आफ्त और गुनाह के आलूदगियों से पाक हो गया,